اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو دینا سکھاتا ہے، لینا نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اور پیغام روز اول سے ہی یہی ہے کہ انسان دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ ہمیشہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یعنی کہ دینے والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ یعنی کہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام انسانیت کا وقار چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان باعزت کی زندگی گزارے، لیکن آج کل جو حالات ہے بالکل الٹا ہے۔ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان بھیک مانگ کر کے اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ اسلام نے بھیک مانگنے سے روکا ہے۔ جانتے ہیں آپ اس روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب میں سب سے زیادہ اگر کسی مذہب نے لوگوں کو بھیک مانگنے سے روکا ہے تو وہ اسلام ہے۔ لیکن مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ حد سے زیادہ بھیک مانگنے والے بن چکے ہیں، اور لوگوں کو بھیک مانگنے کی ایک عادت بن گئی ہے۔ معلوم ہے آپ کو، ہٹے کٹے تندرست و توانا کشمیر سے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ بھیک مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے۔ آج کل پیشاور بھکاری ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جو حقیقی محتاج ہے وہ کم ہے، اکثر پیشاور بھکاری اور اکثر فراڈ لوگ زیادہ ہے بھیک مانگنے کے نام پر۔ اور آپ کو اگر یقین نہ ہو تو ہمارے شہر کے اندر جو لوگ بھیک مانگتے ہیں آپ ذرا ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ مالدار ہیں وہ لوگ، معلوم ہے آپ کو؟ وہ لوگ جو ہے روزانہ عام انسان سے کہیں زیادہ کمائی کرتے ہیں، عام انسان سے کہیں زیادہ، جو دیہاڑی مزدور ہے ان سے کہیں زیادہ کمائی کرتے ہیں۔ 2000 2500 3000 کی روزانہ ان کی کمائی ہے۔ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، بلکہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ ہمارے شہر کے جو گداگر بھکاری لوگ ہیں، اور ہر جگہ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بھیک مانگ کر کے لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہیں۔ ہم اور آپ تندرست اور ہٹے کٹے لوگوں کو بھیک دے رہے ہیں۔